مرکز کی انجیل اور اس کا 15واں باب جو 47 آیات پر مشتمل ہے۔ اور فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوایا اور لے جا کر پیلاطس کے حوالے کیا۔ اور پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پیلاطس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا، دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پیلاطس نے تعجب کیا۔ اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے لیے لوگ عرض کرتے تھے ان کی خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور بارابا نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا۔ اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی کہ جو تیرا دستور ہے وہ ہمارے لیے کر۔ پیلاطس نے انہیں یہ جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کاہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیا ہے۔ مگر سردار کاہنوں نے بھیڑ کو ابھارا تاکہ پیلاطس ان کی خاطر بارابا ہی کو چھوڑ دے۔ پیلاطس نے دوبارہ ان سے کہا، پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں؟ وہ پھر چلائے کہ وہ مصلوب ہو۔ اور پیلاطس نے ان سے کہا، کیوں اس نے کیا برائی کی ہے؟ وہ اور بھی چلائے کہ وہ مصلوب ہو۔ پیلاطس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے بارابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ اور سپاہی اس کو اس صحن میں لے گئے جو پریتورین کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے، اور انہوں نے اسے ارغوانی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے۔ اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوغا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب کرنے کو باہر لے گئے۔ اور شمعون نام ایک قرینی آدمی سکندر اور روفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی۔ اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا۔ اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ جب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ واہ، مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنی تیں بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تیں نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں۔ اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور تیسرے پہر تک رہا۔ اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبختنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا، دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر
स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और योसीस की मां मरियम और सलोमी थीं। जब वो गलील में था, ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब शाम हो गई तो इसलिए कि त्यारी का दिन था, जो सबत से एक दिन पहले होता है, अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर हो गई। जब सूबेदार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक महीन चादर मूल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसीस की मां मरियम देख रही थी कि वो कहां रखा गया है।